فرما لے. آمین آمین. میں بھگوان پور کے پاس محیط پور گاؤں ہے، مدرسے میں رہتا ہوں. جماعتوں کا آنا جانا بھی ہوتا ہے. تو ہمیں کسی ساتھی کے ذریعے سے ایک اطلاع ملی کہ جی فلاں بستی کے اندر ایک بچی ہے جس کا ریلیشن کسی غیر مسلم لڑکے سے ہو چکا. بہرحال اب آپ اس کو سمجھیں. معلوم ہوا، ہم نے اس کی چھان بین کی، کھوج کی، یہاں تک کہ بذات خود میں وہاں تک پہنچا. پہنچنے کے بعد اس سے بات کی گئی، بہت اس کو سمجھایا. تقریباً 15 دن محنت کرنے کے بعد اس بچی سے جب معلوم کیا گیا کہ آخر وجہ کیا ہے، تو اس نے یہ بتلایا کہ جی میرے ماں باپ تو ہے نہیں، دادی میری بوڑھی ہے، خرچ برداشت نہیں کر سکتی، اور بغیر جہیز کے کوئی مجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اگر میں اس کام کو نہ کروں تو میں کہاں جاؤں؟ آخر میری بھی خواہشیں ہیں. تو میرے بزرگوں، جہیز نے غریب بچیوں کے نکاحوں کو مشکل بنا دیا. ان کو ارتداد کے دہانے تک اگر پہنچانے والی کوئی قوم ہے تو یہ جہیز دینے والی قوم ہے، اور میں اس کی سخت مخالفت کرتا ہوں. تو میرے عزیزوں، ہم نے اس سے بات چیت کی اور اس سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ جیسے بھی ہو اللہ کے سامنے روئیں گے دھوئیں گے، جو بھی ہوگا انشاءاللہ آپ کے نکاح کا انتظام ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر ہم نے لڑکے کی تلاش شروع کی. اللہ کے فضل سے تبلیغی جماعت کا ایک ساتھی ہمیں ملا، وہ بھی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا. اس سے بات چیت کی گئی اور ان دونوں کا رشتہ کرا دیا گیا. ماشاءاللہ. اور جس میں کسی سے کوئی چندہ نہیں مانگا گیا. جو بھی 50-60 ہزار روپے جو خرچ ہوا، جس میں 40 ہزار روپے ہماری انجمن کی جانب سے پہنچے اور کچھ 1-2 ہمارے جماعت کے ساتھی انہوں نے دیے، اور ماشاءاللہ ان کا نکاح ہو گیا. سبحان اللہ. یہ ہماری انجمن کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو انجام دیا گیا ہے. تو میں آپ حضرات سے ہم یہی عرض کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں. بتلانا مقصود نہیں تھا، صرف آپ حضرات کو اس لیے یہ بتلایا گیا ہے کہ میں بحیثیت لوگ ہیں، ہم ایک شادی کرتے ہیں، اس کے اندر ہم کھڑے ہو کر کے کھانا کھلاتے ہیں. خدا کی قسم اتنا کھانا برباد ہوتا ہے کہ اگر اس کھانے کو صحیح طریقے سے کھلایا جاتا تو ایک غریب بیٹی کا گھر بسایا جا سکتا ہے. بے شک بے شک بے شک. لیکن آج ہم لوگ صرف اس ناک کے کارن کہ یہ ناک نہ کٹ جائے، اور ناک ہے بھی نہیں، ناک ہے بھی نہیں، اور خطرہ یہ ہے کہ ناک نہ کٹ جائے. تو میرے عزیزوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکاح کو آسان سے آسان بناؤ تو زنا مشکل ہو جائے گا، اور اگر نکاح کو مشکل بناؤ گے تو ایسی ہی زنا آسان ہو جائے گا. بے شک. تو اس لیے میرے عزیزوں، میری آپ حضرات سے درخواست ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی کام ہی نہیں ہے، بس کھڑے ہو جاتے ہیں، گاتے ہیں، بجاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. یہ مقصد نہیں ہے. صرف مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس قوم کی خدمت ہو جائے. اسی طریقے سے بیواؤں کی مدد کرنا، بے سہاروں کو سہارا دینا، جو بچے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، غریب ہیں، ان کے لیے کتابوں کا انتظام کرنا، یہ ہماری اس انجمن کا مقصد ہے. بے شک. اور بھی بہت سے مقاصد ہیں. اگر سارے مقاصد آپ حضرات کے سامنے اس وقت رکھے جائیں تو وقت کم ہے، کیونکہ شہروں کے اندر تو ویسے بھی زیادہ دیر تک لاؤڈ اسپیکر چلانے کی اجازت نہیں ہوتی. گاؤں میں چل جاتا ہے تو دوسرے لوگوں کے آرام کا بھی خیال رکھنا ہے. اور پھر ہمارے معزز مہمان حمزہ ایاز صاحب تشریف فرمائے، ان کو بھی سننا ہے. ہمارے جو ممبران بیٹھے ہوئے ان کو بھی سننا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوگا. ویسے تو ارادہ یہ ہے کہ ہماری انجمن کے جو مقاصد ہیں اس کا ایک پمفلیٹ بنا کر کے تقسیم کیا جائے گا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، اور اگر کوئی ساتھ میں جڑ کر چلنا چاہے تو وہ پھر ساتھ میں جڑ کر کے بھی چلے. کیونکہ ذرے ذرے سے پہاڑ اور قطرے قطرے سے سمندر بن جاتا ہے. کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا. تو اس لیے ہمارے مولانا نے یہ قدم اٹھایا تھا، اور ماشاءاللہ ایک